سینئر صحافی سلیم صافی کہتے ہیں کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن بالکل ہوا، ڈنکے کی چوٹ پر ہوا، لیکن 2022 میں نہیں بلکہ 2018 میں اس رجیم آپریشن میں امریکہ کا بھی ہاتھ تھا، کیونکہ سی پیک اور کئی دیگر حوالوں سے نواز شریف نے سارے انڈے چینی باسکٹ میں ڈال دیے تھے اور امریکہ ان پر شدید برہم تھا۔ روزنامہ جنگ میں لکھے گئے اپنے کالم میں تجزیہ کرتے ہوئے سلیم صافی لکھتے ہیں کہ رجیم چینج کا آپریشن فوج، عدلیہ، الیکشن کمیشن، میڈیا اور نیب نے مل کر کیا۔ الیکشن سے قبل فوج اور ایجنسیوں کے اعلی کار، میڈیا پرسنز جو آج کل بڑے فوج مخالف اور جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، کو اسکرپٹ دے کر نواز شریف، زرداری اور دیگر سیاستدانوں کی کردار کشی کی گئی اور عمران خان کو مسیحا ثابت کروایا گیا۔ ہم جیسے صحافی یا چینلز جو اس کام کے لیے تیار نہ تھے، ان کا ISPR نے جینا حرام کر دیا اور جو اعلی کار بنے انہیں نوازا گیا۔ اس رجیم آپریشن کی بنیادیں 2010 میں رکھی گئی تھیں اور باقاعدہ آغاز 2014 کے دھرنوں سے ہوا۔ اسی آپریشن کے تحت ڈان لیکس کا من گھڑت ڈرامہ تیار کیا گیا۔ اسی کے تحت نیب اور ایجنسیوں کو استعمال کر کے الیکٹیبلز کو دیگر پارٹیوں سے نکال کر PTI میں شامل کروایا گیا۔ سلیم صافی کے مطابق رجیم چینج آپریشن کے منظم منصوبے کے تحت سپریم کورٹ سے واٹس ایپ کے ذریعے مخصوص JIT بنوائی گئی، ججز کو بلیک میل کر کے نواز شریف وغیرہ کے خلاف من پسند فیصلے دلوائے گئے۔ اسی کے تحت عمران خان کے جرائم کو عدلیہ کے ذریعے صاف کر دیا گیا اور بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا۔ اسی کے تحت فواد حسن فواد اور احد چیمہ جیسے لوگوں کو الیکشن سے قبل گرفتار کروایا گیا۔ رجیم چینج کے اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے میڈیا کا گلا دبا دیا گیا۔ مجھ جیسے صحافیوں کے لائیو پروگرام بند کروائے گئے۔ ISPR کے ذریعے ہم جیسوں کو نکالنے کے لیے جی اور جنگ کا ناطقہ بند کر دیا گیا۔ میر شکیل الرحمان کو اشرو پرانے من گھڑت کیس میں گرفتار کر کے کئی ماہ تک پابند سلاسل رکھا گیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ طلعت حسین، نصرت جاوید اور اسی طرح کے درجنوں جینون صحافیوں پر پابندیاں لگا کر مین اسٹریم سے آؤٹ کیا گیا۔ PTI حکومت کی میڈیا ٹیمیں اور ISPR مل کر رجیم چینج آپریشن کے ہم جیسے مخالف صحافیوں کی کردار کشی کرتے رہے۔ اس پر بھی بس نہ ہوا تو مطیع اللہ جان کو اٹھوا لیا گیا، اسد طور کو پارا پیٹا گیا، رضوان رضی اور عامر میر وغیرہ جیسے درجنوں صحافیوں کی اپنے اپنے طریقے سے زبان بندی کی کوششیں ہوئیں۔ ابصار عالم کو گولیاں ماری گئیں اور حامد میر کا کئی ماہ تک پروگرام بند کر دیا گیا۔ دوسری طرف وہ چینلز، اینکرز اور یوٹیوبرز جو رجیم چینج کے اس آپریشن میں اسٹیبلشمنٹ کے مہرے بن گئے تھے، انہیں ہر طرح سے نوازا گیا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ ایک طرف ISPR کی عنایتیں تھیں اور دوسری طرف عمران خان حکومت کے لفافے تھے۔ یوٹیوبرز کو سبسکرائبرز تک دلوائے گئے، جس کے جواب میں عدالت، سیاست اور صحافت میں فوج کی مداخلت کی مخالفت کرنے والے صحافیوں کی یہ لوگ عمران خان کے ترجمانوں کے ساتھ مل کر کردار کشی کرتے رہے۔ انہوں نے پختون تحفظ موومنٹ جیسی انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم کو میڈیا سے بلیک آؤٹ کی نہ صرف حمایت کی بلکہ عمران خان کے وزیروں کے ساتھ مل کر ان مظلوموں کو انڈین ایجنٹ باور کراتے رہے۔ رجیم آپریشن کے تجربے کو کامیاب بنانے کے لیے شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، مفتاح اسماعیل اور دیگر سینکڑوں لوگوں کو نیب کے کالے قانون کے تحت جیلوں میں ڈالا گیا۔ ایجنسیوں سے ہیروئن اکٹھی کر کے رانا ثناء اللہ کے گلے میں ڈالی گئی۔ سلیم صافی کے مطابق مریم نواز کے کمرے تک کا دروازہ توڑا گیا۔ مسلم لیگ ق اور MQM کا PTI سے جبری اتحاد کرایا گیا۔ غرض اس رجیم چینج کے لیے لاقانونیت، بد اخلاقی، انسانی حقوق کی پامالی، میڈیا کی زبان بندی، جبری قانون سازی اور ہر معاملے میں فوجی مداخلت کی تمام حدود عبور کی گئیں۔ لیکن رجیم چینج کے ذریعے جس بندے کو وزیر اعظم بنوایا گیا، وہ نہ صرف یہ کہ ڈیلیور نہ کر سکا بلکہ الٹا فوج کے لیے بدنامی کا موجب بن گیا۔ باری باری دوست ممالک کو دشمن بنایا اور پھر ان کا اقتدار کا نشہ اتنا بڑھا کہ فوج کو بھی آگے دکھانے لگے۔ چنانچہ فوج نے اپنی غیر قانونی اور غیر آئینی حمایت ختم کر دی، جسے اس شاطر نے رجیم چینج کا نام دیا۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ پہلے کہا گیا کہ رجیم چینج آپریشن امریکہ نے کیا اور قوم کو اس نام پر گمراہ کرنے اور ورغلانے کی کوشش کی۔ جب حقائق سامنے آنے لگے تو کہا کہ رجیم چینج آپریشن جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جو عمران کو اقتدار دلوانے کے لیے رجیم چینج آپریشن کے سرخیل تھے، کیا ہے۔ پھر زرداری اور نواز شریف پر رجیم چینج آپریشن کا الزام لگانے لگے۔ کبھی کہا کہ میڈیا میرے خلاف رجیم چینج آپریشن میں
में इस्तेमाल हुआ। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि मोहसिन नकवी को रिजीम चेंज ऑपरेशन का जिम्मेदार करार देने लगे। सलीम साफ़ी कहते हैं कि तमाशा यह है कि फ़ौज की पैदावार, फ़ौज को सियासत से बेदखल करने की बात करके जमहूरियत का चैंपियन दिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने चंद साथियों की गिरफ्तारी का हवाला देकर अली वज़ीर, ताहिर दावड़ और नकीबुल्लाह महसूद का नाम आज भी नहीं ले रहे। वो इंसानी हुकूक के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के सबसे बड़े दुश्मन और अपने दौर में मीडिया पर सबसे ज़्यादा कदगने लगाने वाले इमरान खान और इनके साथी अरशद शरीफ की शहादत की आड़ लेकर आज़ादी सहाफ़त के चैंपियन बन रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि तौबा तब कबूल होती है जब पहले इंसान गुनाह का एतराफ़ करे। इमरान खान जमहूरियत के चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि पहले इन सियासी गुनाहों का एतराफ़ करें जो उन्होंने फ़ौज के कहने पर किए और फ़ौज ने इनके लिए किए। सलीम साफ़ी कहते हैं कि वो इंसानी हुकूक के चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि पहले इस जुर्म का एतराफ़ करें कि इनका दौर इंसानी हुकूक के लिहाज से बदतरीन दौर था। वो आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार बन सकते हैं, लेकिन पहले ये एतराफ़ गुनाह करें कि इनके दौर में मनपसंद मीडिया को सबसे ज़्यादा लिफाफे दिए गए और आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया। एतराफ़ के बगैर तौबा कबूल नहीं हो सकती और तौबा किए बगैर कितनी भी चालाकी और जादू टूने से काम लें, इमरान खान का बचना नामुमकिनात में से है, क्योंकि मुकफ़ात अमल का कानून अटल है और इंसानों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ चालाकी और एक्टिंग नहीं चलती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।